بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وقال تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا من تعلم القرآن وعلمه أنا سائق إلى الجنة وأنا دليل إلى الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے
اخلاص کے ساتھ کچھ ایسی مفید باتیں کہلا دے جس پر ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب ہو جائے۔ قرآن کریم کی کچھ آیات تلاوت کی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان گرامی پیش کیا ہے۔ قرآن اور حدیث دونوں میں کلام اللہ شریف کی، قرآن کریم کی فضیلت کو بیان کیا گیا۔ سوچ رہا تھا کہ آپ کے سامنے کہاں سے اپنی بات کی ابتدا کی جائے، بات شروع کی جائے، تو آج اتفاق سے صبح میں آپ کے یہاں کے مکتب میں حاضری ہوئی۔ معصوم بچوں کو قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، طبیعت خوش ہو گئی، دل خوش ہو گیا۔ تو ابھی فوراً دماغ میں آیا کہ موجودہ دور بے بسی اور بے کسی کا دور ہے، حالات پر حالات ہے، ان حالات میں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے اور سلامت رکھنا ہے، تو سوائے قرآن کریم کے اور کوئی راستہ نہیں۔ اور ویسے بھی رمضان المبارک جو قرآن کریم کا مہینہ ہے وہ بھی تشریف لا رہے عن قریب۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن کریم کی فضیلت کے لیے اگر کچھ نہ ہوتا، صرف یہی ایک آیت ہوتی تب بھی کافی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان کو رمضان المبارک میں بند کر دیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، سجایا جاتا ہے۔ قدرتی طور پر لوگوں کے دل قرآن کریم کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ کتنا مقدس اور پاکیزہ مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نزول کے لیے، قرآن کریم کے اتارنے کے لیے ایک ایسے پاکیزہ مہینے کا انتخاب کیا۔ اسی سے اندازہ آتا ہے کہ قرآن کریم کتنی عظیم کتاب ہے۔ عجیب و غریب یہ کتاب ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ قرآن کریم کس ماحول میں کن لوگوں کے سامنے نازل ہوا۔ قرآن کریم کے سامنے سب سے پہلی قوم کون تھی؟ وہ قوم ہے، وہ سماج ہے، وہ معاشرہ ہے قرآن کے سامنے۔ اس دور کے حالات کو لکھنے والا جب بھی لکھتا ہے قلم اٹھا کر لکھ دیتا ہے زمانہ جاہلیت، دور جاہلیت، یعنی کہیں پر بھی اصلاح کی کرنیں، اصلاح کی روشنی نظر نہیں آ رہی تھی۔ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ عرب قوم کو کوئی سدھار بھی سکتا ہے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ ساری اصلاحی کوششوں نے دم توڑ دیا ہے۔ حالات مایوس ہو کر ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ اس لیے جب بھی کوئی لکھتا تھا یہ لکھتا تھا دور جاہلیت، زمانہ جاہلیت۔ جہالت اپنے انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ اس قوم کے سامنے قرآن کریم آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک قلیل مدت میں، مختصر سے عرصے میں، مختصر سی مدت میں بالکل نیچے سے اٹھا کر اس قوم کو بالکل بلند اور اوپر کر کے رکھ دیا۔
حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسی قوم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ روشن ستاروں کے مانند ہیں، اور اندر سے ان لوگوں میں سے ایک ایک آدمی ایسا ہے، ایک ایک شخص ایسا ہے کہ ایک کا بھی دامن پکڑ لوگے تو منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ کہیں فرمایا کل صحابتی عدول فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مجسم عدل و انصاف میں ہے، جس کا بھی دامن تھام لوگے تم کامیاب ہو جاؤ گے، منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے۔ کتنے عرصے میں، کتنے ٹائم میں، کتنی مدت میں یہ قوم بالکل پاتال سے نکل کر ایک دم آسمان اور افق کی بلندیوں پر پہنچ گئی۔ ایک بہت تھوڑی سی مدت میں کس نے بدلا ان کے رخ کو، کس نے اس قوم کو سدھارا، کس نے اس قوم کی اصلاح کر دی جس سے سارے لوگ مایوس ہو گئے تھے۔ خود قرآن کریم کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یاد کرو تم اس وقت کو جبکہ تم آپس میں لڑائیاں لڑ رہے تھے، تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تھے، خاندانی اونچ نیچ کو بیان کیا جا رہا تھا، جہالت کے اعتبار سے برادری، فیملیز اور خاندانوں کی برتری کو بیٹھ کر بیان کرتے اور ایک دوسرے کے سر پھوڑ دیتے، گردنیں اتار لیتے۔ تمہاری حالت تو یہ تھی کہ ایک کھیت میں دوسرے کا جانور قدم رکھ دیتا، سینکڑوں لاشیں گرا دیتے تھے، اور حالت بدلی تو کیسی بدلی؟ ذرا ہجرت کا زمانہ دیکھ لو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ جو مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ المنورہ تشریف لائے، بے یارو مددگار، سب کچھ اپنا قربان کر کے آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ایک صحابی کو بلایا، ایک مکی ایک مدنی، ایک مکی ایک مدنی، اور کہا تم اس کے بھائی، تم اس کے بھائی، مواخات فرما دی، اور اتنا کہہ دیا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تم لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے دنیا حیران ہو گئی کہ مدینہ کے انصار نے مکہ کے مہاجرین کے ساتھ کیسی مدد کی، کیسا سلوک کیا۔ آج تک تاریخ اور ہسٹری اور اتہاس ایسی مثال پیش کرنے سے عاجز اور قاصر ہے۔ ایک جملے پر ایک جملہ انما المؤمنون اخوہ پوری حالت بدل کر رکھ دی، اور وہ لوگ ہو گئے کہ اللہ کے نبی نے ان کے لیے اتنی بڑی بشارت اور خوشخبری سنا دی، ایک کو بھی پکڑ لوگے تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ کم و بیش 1,24,000 صحابہ، ان کی حالت بدلی ہے تو صحابہ کرام کی اس قرآن کریم نے۔ اور قربان جاؤں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ آقا نے مثال بھی دی صحابہ کی تو ستاروں کی طرح، کہ ستاروں کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے کے زمانے میں میپ نہیں ہوا کرتا تھا۔ بھئی آج کل تو کہیں بھی جانا ہے، موبائل میں میپ نکالو، لکھ دو کہ کہاں جانا ہے، اندر سے بول بول کر آپ کو منزل پر پہنچا دے گی، حالانکہ کبھی کبھی تالاب میں بھی پھینک دیتی ہے کمبا، الٹے رستے بھی چڑھا دیتی ہے۔ مجھے تو سفر میں بڑا تجربہ ہوا، اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوا، ایسے ایسے راستے پر ڈال دیا، بائی روڈ جا رہے ہیں، 4-4 5-5 گھنٹے پانی کی بوتل تک نہیں ملی،
اور آگے گئے تو راستہ بند اور کہتے آ گیا تیرا ڈیسٹینیشن۔ میں نے کہا بیوقوف، لیکن یہ تو غلط راستے پہ چڑھا رہی، لیکن ایک وہ ہے جو آپ کو صحیح منزل پر پہنچا دے، وہ کون ہے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ خیر، تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو جو تشبیہ دی وہ ستاروں کی طرح۔ کیوں؟ پہلے کے زمانے کے لوگ جب سفر کرتے تھے تو سفر کے دوران وہ کوئی روڈ کے اوپر ایسے بورڈ بھی، سائن بورڈ نہیں لگے ہوئے رہتے کہ بھئی اتنے کلومیٹر ہے، اتنے میل ہے، ادھر جانا ادھر، وہ نہیں، وہ ستاروں کی چال کو دیکھ کر سمجھ جاتے تھے کہ راستہ ادھر ہے، راستہ ادھر ہے، ستاروں کو پکڑ کر منزل پر پہنچ جاتے تھے۔ اشارہ فرما رہے ہیں آقا، اے لوگو اگر تم بھٹک گئے دنیا میں تو بہترین راستہ صحابہ کا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، میں نے میرے صحابہ کو قرآن دیا ہے، میں نے خون جگر دے کر ان کو سینچا ہے، قرآن ہی نے ان کی زندگی کا رخ موڑ دیا ہے، تم ان کو پکڑ لو تم منزل پر پہنچ جاؤ گے۔ تو صحابہ کے حالات کو سدھارا، راہ راستہ پر کوئی لایا، اتنا مقام بلند مقام اگر نصیب فرمایا تو قرآن کریم نے جو میرے اور آپ کے لیے پیغام اور سبق ہے، اے دنیا کے مارے ہوئے، اے دنیا کے دھکے دیے ہوئے، اے دنیا کے دھتکارے ہوئے لوگوں، کل اس ذلیل قوم کو قرآن ہی نے باعزت بنایا۔ اگر آج تم بھی ذلیل ہو، تم بھی پریشان حال ہو، کوئی راستہ نہیں ملتا، تو تمہارے لیے بہترین یہ ہے کہ تم قرآن سے چمٹ جاؤ، قرآن کریم کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر لو، اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تعلیم دو۔ اگر تم نے سب کچھ دے دیا، ڈگری دلا دی، لیکن قرآن کریم نہیں ہے، تمہاری اولاد کی ایمان کی گارنٹی نہیں ہے، تمہاری اولاد کے ایمان کے بچنے کی کوئی امید نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا ہے، اول نمبر پر قرآن کریم دے دو۔ انداز بیان تو دیکھیے ذرا قرآن کا، الرحمن علم القرآن۔ عرب قوم کے لیے رحمان کا لفظ بالکل نیا لفظ تھا، نہیں جانتے تھے کہ رحمان کے کیا معنی ہے، رحمان کون ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا محمد تم یہ رحمان رحمان کرتے ہو، رحمان کیا ہے؟ رحمان کا پریچے دو، رحمان کا تعارف کراؤ ہمیں، رحمان کون ہوتا ہے؟ اب آپ دیکھیے قرآن کریم نے یہ نہیں کہا کہ رحمان وہ ہے جو کھانا کھلاتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رحمان وہ ہے جو ننگوں کو کپڑے پہناتا ہے، یہ نہیں کہا کہ رحمان وہ ہے جو بے گھروں کو گھر دیتا ہے، بے سہاروں کو سہارا دیتا ہے۔ حالانکہ رحمان، اللہ کے رحم کس پر ہے؟ سب پر ہے، لیکن تعلیم میں کیا کہا؟ رحمان وہ ہے جو قرآن کی تعلیم دیتا ہے، جو قرآن سکھاتا ہے۔ بتلایا یہ کہ رحمان کی رحمت کے اولین مستحق، نمبر اول کے مستحق وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، جن کو قرآن کی تعلیم مل گئی۔ سمجھ لیجئے کہ رحمان نے اپنا رحم فرما دیا ان پر، رحمان نے رحم فرما دیا۔ اسی لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے نازل کرنے کے لیے پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں کو دیکھا کہ کس میں یہ صلاحیت ہے۔ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں سب سے عظیم دل پایا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا، آپ کی ذات کو پسند کر لیا قرآن کریم کے نزول کے لیے اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لیے، اس قرآن کریم کو باقی رکھنے کے لیے، پھر اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں پر نظر ڈالی
پھر جن بندوں کے دلوں میں صلاحیت تھی قرآن کریم کو یاد کرنے کی، اللہ نے ان لوگوں کو منتخب کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو پسند کر لیا۔ دیکھ رہے ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا کلام کیسے چھوٹے چھوٹے بچے، ابھی جس قاری صاحب نے ہمارے سامنے قرات پڑھی ہے، چھوٹا سا چوزا، ہاں ترازو میں تولنے جاؤ تو وزن کتنا ہوگا اس کا، اور قرآن کتنی بھاری چیز ہے، کتنی بھاری چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل ہوتا تھا، آپ کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، کھجور کی ٹہنی کی طرح آپ کے چہرے انور کا رنگ ہو جاتا تھا، آپ پر ضعف اور کمزوری طاری ہو جاتی تھی۔ خود قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر ہم اس آیتوں کو نازل کر دیتے کائے پر، چٹانوں پر، تو مارے اللہ کی عظمت کے، مارے خشیت اور خوف کے، پتھر اور پہاڑ کی چٹانوں کے پرخچے اڑ جاتے۔ لیکن کیا بات ہے کہ اس چوزے کے پرخچے نہیں اڑے؟ سلامت، یہ تو آپ کو تھوڑا بھی کچھ موٹا ہے۔ مدرسہ کا دورہ کرو، میں بھی صبح میں دیکھ رہا تھا تو مول صاحب کے پاس ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے چوزے بیٹھے ہوئے تھے اور قرآن کریم کو رٹ رہے تھے اور قرآن کریم کو یاد کر رہے تھے۔ فوراً سمجھ میں آیا کہ اللہ کی رحمت سب سے پہلے جو مستحق ہے وہ یہ قرآن کے پڑھنے والے، ورنہ اتنی عظیم کتاب کہ پتھروں کے پرخچے اڑا کر رکھ دے۔ بعض علماء نے یہ کہا کہ یہ لو انزلنا والی آیت یہ بطور مثال کے سمجھانے کے لیے نازل فرمائی، بعضوں نے کہا نہیں، حقیقت یہ ہے کہ اگر قرآن پہاڑوں کے اوپر رکھ دیا جاتا پہاڑوں کے پرخچے اڑ جاتے، پتھروں کی چٹانیں پھٹ جایا کرتی۔ ایک واقعہ یاد آیا کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ بڑی عظیم شخصیت ہے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی جنگلوں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کہیں سے چلانے کی آواز آ رہی ہے، کچھ بچے ہیں جن کو کچھ عیسائی لوگ مار پیٹ رہے ہیں، تو بچے چھڑانے کے لیے، مدد کے لیے آپ کو آواز دے رہے ہیں کہ ہمیں بچائیے۔ حضرت پہنچ گئے ان کے پاس کہ بھئی ان بچوں کو کیوں مار رہے ہو، کیوں پٹائی کر رہے ہو ان بچوں کی؟ تو بچوں نے کہا کہ حضرت یہ ہمیں کہتے ہیں کہ تم اپنا اسلام چھوڑ دو اور عیسائی بن جاؤ، ہمارا مذہب حق ہے۔ کہ بھئی تمہارے مذہب کے حق ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہمارے چرچ اور ہمارے گرجا گھروں کو دیکھو کتنے مضبوط ہے، اور تمہاری مسجدوں کو دیکھو۔ میں نے کہا کم بختوں نے ویراول کی مسجدیں کہاں دیکھی تھی، اور نہ کبھی بھی یہ اعتراض نہیں کرتے۔ اب تو اللہ کے گھر نہیں بلکہ اللہ کے بنگلے ہیں، ماشاءاللہ۔ اللہ مبارک کرے ان لوگوں کو جن کا مال اور جن کی دولت مسجدوں کے بننے بنانے میں صرف ہو رہی ہے اور لگ رہی ہے۔ آج جتنے بہترین مکانات ہیں، جتنے بہترین بنگلے ہیں اپنے، اس سے اچھے اللہ کا گھر ہونا چاہیے۔ قابل مبارکباد ہے وہ لوگ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں کے اندر علماء اور قراء اور حفاظ پیدا فرمائے جو اللہ کے گھروں کو خوبصورت اور مضبوط بنا رہے، بہترین بنا رہے۔ باقی دل لگتا ہے جب ایسی مساجد کو دیکھتے ہیں۔ تو شیخ نے فرمایا اچھا بھائی تمہاری یہ دلیل ہے کہ عمارت مضبوط تو مذہب مضبوط، تمہارا گرجا گھر بہت مضبوط ہے؟ کہا جی۔ کہا چلو دکھاؤ مجھے۔ حضرت کو لے کر چلے، بالکل گرجا گھر کے بیچ میں پہنچے، چرچ کے بیچ میں پہنچے، اور حضرت نے کہا یہ آیت پڑھی، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہ آیت پاک یہ پڑھ کر اللہ نے گرجا کو اشارہ کر دیا، گرجا، سمجھ رہے ہیں؟ گرجا کو اشارہ کیا، گرجا
اتنا کہنا تھا کہ پوری عمارت ایک ہی آیت سن کر ڈھیر ہو گئی۔ حضرت نے فرمایا کہ تمہاری عمارت کا یہ حال ہے، ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت سنی اور ڈھیر ہو گئی۔ ہماری مسجدیں پرانی ہیں، کتنا قرآن سنا اس نے، پھر بھی گرتی نہیں ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی مدد مسجدوں کے شامل حال، اللہ کی مدد مسجدوں کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ اور یقیناً آج بھی اللہ کی مدد مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھے ہیں، مسجد کے ساتھ جنہوں نے دل لگایا ہے، جنہوں نے اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑا ہے، جو قوم، جو مسلمان قرآن کریم کو اپنے لیے وبال سمجھے، اپنی ترقی کے راستے میں رکاوٹ سمجھے، ان کی بربادی یقینی ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترک سر میں عجیب مثال دیتے تھے، کہا کہ بھئی پرانے زمانے میں چکی دیکھی ہوگی، جو بوڑھی عورتیں آٹا پیستی تھی، مضبوط وہ 2 پتھر ہوا کرتے تھے، اس پر ایک لکڑی کا ہینڈل، چادر بچھائی ہوتی اور بوڑھی ماں ٹانگ لمبی کر کے وہ جواری، گھؤں، چاول ڈالتی اور گول گول ایسا گھر گھماتی اور آٹا نکلتا تھا سائیڈ پر سے۔ آج کی نسل کو تو سمجھ میں نہیں آنا ہے، کیونکہ یہ تو تیار آٹا کھانے والی قوم ہے، انہوں نے تو وہ چکی بھی نہیں دیکھی جہاں ابو پہلے پسوایا کرتے تھے۔ خیر، تو وہ دیکھا کہ وہ جب پستی تھی اماں، پورا سب کام ہو جاتا، جب 2 پتھروں کو ہٹاتی تھی تو سب گیہوں پیس جاتے، کچھ دانے پھر بھی اتنے مضبوط پتھر کے نیچے سے بھی سلامت نکلتے تھے۔ وہ کون سے دانے تھے؟ ایسے تو کتنے مضبوط تھے، لوہے کے یا اسٹیل کے تھے، وہ مضبوط کیوں نکلتے تھے؟ وہ دانے تھے جنہوں نے پتھروں کے ساتھ جو لکڑی کا ہینڈل تھا اس کو جا کر چپک گئے، اس کو جا کر جو چپک گئے تھے وہ سلامت نکلے، اور جو آزاد ہو گئے، ایڈوانس ہو گئے، فارورڈ ہو گئے ذرا، ہاں وہ آزاد گھومنے نکلے، پتھروں نے پیس کر ان کا آٹا نکال کر رکھ دیا۔ وہ مسلمان جو اپنے آپ کو دنیا کی چال چلن کے اندر فارورڈ سمجھ کر، ایڈوانس سمجھ کر ایسا ہی نکل جائے گا، بے دین کی طرح پھرتا رہے گا، بے ایمان کی طرح پھرتا رہے گا۔ اس کے گھر کا ماحول اگر قرآن اور سنت کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے مطابق نہیں ہے، اسلام کے مطابق نہیں ہے، پھر وہ امید نہ رکھے کہ اللہ کی مدد آئے گی۔ اگر اللہ کی مدد چاہتے ہو، اللہ کی نصرت چاہتے ہو، اللہ کی تائید چاہتے ہو، میرے بھائیو آ جاؤ، قرآن کے دامن میں آ جاؤ، قرآن کریم کے نیچے آ جاؤ، قرآن کریم کو سینے سے لگا لو، قرآن کریم کو دل سے لگا لو۔ اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم پڑھا دو، اتار دو ان کے دلوں میں۔ دیکھیے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قرآن کریم کو سمجھانے کے لیے ایک عجیب واقعہ نقل کیا کہ کسی زمانے میں یو پی کے بجنور کے علاقے میں بندر بہت زیادہ ہو گئے، اور اتنے بندر، جہاں روٹی پکائی، کھانا پکایا کہ وہ آ کر کھا جائے، فوراً اڑا دے۔ گاؤں والے پریشان ہو گئے، کہا کہ کرنا کیا ہے؟ کہا اپنے مکھیا اور سرپنچ کو بلاؤ۔ سب آئے، سرپنچ اور بڑے بڑے لوگ آ گئے۔ کہا کہ کل ایک کام کرو، روٹی بناؤ اور زہر لگا دو اور چھپروں پر ڈال دو۔ انسان اپنی طرح عقل مند سمجھا بندروں کو۔ بندروں نے جو دیکھا کہ آج روٹی چھپروں پر، کل اس کے گھر میں کھانے جاتے تھے تو ڈنڈے لے کر دوڑتا تھا، اور آج چھپروں پر مہمان نوازی کرنے آیا، دال میں کالا ہے۔ انہوں نے بھی اشارے کر دیے ایک دوسرے کو کہ کوئی ہاتھ نہیں لگائے، کوئی کھائے نہیں۔ انہوں نے بھی اپنے سرپنچ کو بلایا، وہ آیا، اور اس نے ساتھ ساتھ وہ ہیلتھ آرگنائزیشن والوں کو بھی بلا لیا، WHO کو، ان کو بلایا، اور بڑے مستنڈے دوڑتے پڑتے آ گئے۔
اور آ کر انہوں نے روٹی توڑی، لیبورٹری میں بھیجی نہیں، وہ کہاں لیبورٹری کا پیسہ خرچ کرے، یہ تو انسان کو سونپ دیا کہ ایک ذرا سا بیمار ہو 1000 روپے لیبورٹری میں دے دے، خون بھی دے دے، پیشاب بھی دے دے، پخانہ بھی دے دے، بلغم بھی دے دے۔ اب وہ تو آئے، وہ بڑے بڑے بندر آئے، روٹی کو سونگی، اشارہ کر دیا کہ یہیں بیٹھے رہو، انتظار کرو، ابھی آ رہے۔ جنگل میں گئے، جڑی بوٹی اور پتے توڑ توڑ کر لے آئے، درختوں کی ٹہنیاں، پتے لے کر آئے اور سب کو تقسیم کر دیا۔ انسان انتظار میں کہ ابھی کھائیں گے، تڑپیں گے، پھڑکیں گے، مریں گے، لیکن بندر، سب بندر کے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں پتا اور ایک ہاتھ میں روٹی، ایک روٹی کھا رہے، پتا کھا رہے، روٹی کھا رہے، پوری روٹیاں صاف کر گئے۔ انسان تو انتظار میں ہے کہ خاتمہ ہو گیا آج ان کا، لیکن دیکھا تو دوسرے دن پھر سب حاضر، اس لیے کہ زہر والی روٹی تھی تو اس کا تریاق، اس کا اتار اللہ تعالیٰ نے پتوں میں رکھا تھا، وہ پتے بھی کھا گئے، لہذا زہر ان پر اثر نہیں کر سکا۔ میرے بھائیو، دنیا کے کفر کا زہر پھیل رہا ہے، پوائزن پھیل رہا ہے، بد اخلاقی کا پوائزن پھیل رہا ہے، بچنا مشکل ہی نہیں، ناممکن، امپاسبل ہے۔ اگر کوئی بچا سکتا ہے دنیا کا ایجوکیشن، وہ بھی ہمیں لینا ہے، لیکن پورا زہریلا ہے، پورا خطرناک ہے، زہریلا ہے۔ ابتدا سے ایجوکیشن کو اگر دیکھا جائے، ابتدا سے تو لے کر کے اوپر تک پورا کفر کا زہر بھرا ہوا، لیکن کیا اس زہر کے ڈر سے چھوڑ دیں گے؟ ڈگریاں حاصل نہیں کریں گے؟ ہمیں حافظوں کی ضرورت ہے، ہمیں قاریوں کی ضرورت ہے، ہمیں علماء کی ضرورت ہے، ہمیں مفتیان کرام کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہمیں ڈاکٹروں کی ضرورت بھی ہے، اسی طرح ہمیں سالیسیٹر اور لائرز اور ایڈوکیٹس کی بھی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان نہیں ہونا چاہیے بلکہ دیندار بھی ہونا چاہیے۔ ہمیں وہ بیٹیاں چاہیے، وہ گائنک، لیڈی گائنک چاہیے ہم کو، جو بچے کی ڈیلیوری اللہ کا نام لے کر کروائے۔ یہ نہیں کہ دوسرے کلمات سنتے سنتے ہمارے بچے دنیا میں آئے، جب یقیناً پہلے مرتبہ میں ایسے گندے جملے سن کر آئیں گے، کیا ان کے ایمان کی بقا کی امید کی جا سکتی ہے؟ آج ہمیں ایسی بیٹیوں کی ضرورت ہے جو پردے میں رہ کر عزت آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے، اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے، قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے دنیا کی اعلیٰ قسم کی ڈگریوں کو حاصل کریں۔ ضرورت ہے ہمیں اس بات کی، ہمیں دنیا میں رہنا ہے، کاندھے سے کاندھا ملا کر چلنا ہوگا، اپنی اولاد کو ہائر ایجوکیشن بھی دینا ہوگا، لیکن اول پہلے، سب سے پہلے قرآن اتار دو۔ یہ اتارے، اگر یہ قرآن کریم آ گیا، امید ہے انشاءاللہ زہریلی ہوائیں اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگی۔ پھر اگرچہ کتنا زہر آ جائے، قرآن کریم کی روشنی کے اندر اس زہر کو وہ دور کرتے چلے جائیں گے۔ میں تو یہی کرتا ہوں کہ یہ جو مکتب ہے نا چھوٹے چھوٹے، آپ اس کو حقیر نہ سمجھے۔ آج جو بڑے بڈھے 50 سال والے، 40-45 سال والے جو ایمان میں مضبوط نظر آتے ہیں، یہ مکتبوں کی برکت ہے، یہ مکاتب کی برکت ہے۔ وہ استاد جو لکڑی ٹھوک کر سب کو کھڑے کر دیتے تھے، یاد ہوگا سب کو، اور استاد ایسے ڈولواتے تھے اور اول کلمہ طیبہ یہ سب پڑھتے جاتے تھے، وہ 2-2.5 گھنٹے میں جو استادوں نے پلایا، اسی کی برکت ہے کہ ایمانی غیرت بھی باقی ہے۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ اسکول اور ٹیوشن نے وہ ستیہ ناس کیا ہے۔ ہمارے بچے کتنے بجے اٹھتے ہیں صبح کے اندر؟ 6-6:30 بجے میں تو وین والا آ جاتا ہے، رکشہ والا آ جاتا ہے، چلے اب 12 بجے تھکے ہارے آئے بچے کہ فوراً ٹیوشن، 2-2.5 گھنٹے کے ٹیوشن، ہوم ورک۔ معاف کر دیجئے، مجھے اسکول کے ٹیچر حضرات یہاں پر ہو، میں پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ ہمارا بچہ 6-7 گھنٹے ہم آپ کو دے دیتے ہیں، پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں، کیا تعلیم دی اس کو کہ پھر اس کو 2-2.5 گھنٹے کے لیے 2-2.5 ہزار روپے خرچ کر کے ٹیوشن پہ بھیجنا پڑ رہا ہے؟
آپ مدرساؤں کا دورہ کرو، وہاں بخاری شریف وہ پڑھائی جا رہی کہ اٹھا کر ہی بخار آ جاوے، اتنی وزندار کتاب، بڑی بڑی کتابیں تفسیر کی، قرآن کریم کی تفسیر، حدیث رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، فقہ کی کتابیں، آپ کی ڈاکٹری میں جو کتابیں انگریزی میں پڑھائی جا رہی وہ منطق و فلسفہ کے نام پر مدرساؤں میں پڑھائی جا رہی، یہی چھوٹے چھوٹے بچے مدرسہ کی خوراک کھا کھا کر بہترین تعلیم حاصل کر کے نکلتے ہیں، لیکن کبھی نہیں سنا کہ ان کو ٹیوشن کی ضرورت پڑتی ہے۔ خدا را پہچانیے، اپنے وقت کی قدر کیجئے، یہ معصوم اولادیں آپ کے پاس امانت بن کر آئی، چاہے مدرسہ کے مدرسوں، استادوں یا اسکول کے ٹیچر اور سر ہوں، میں سب سے کہہ رہا ہوں خدا را اللہ سے ڈریے۔ ہماری اولادیں جو آپ کے پاس آ رہی ہے، اللہ کے واسطے اپنا پورا پیریڈ استعمال کر کے جان کی بازی لگا کر ان بچوں کو وہ تعلیم دیجئے کہ ٹیوشن کی ضرورت نہ پڑے۔ اور اتنے بڑے بڑے وہ چوپڑے اور دفتر اور بستہ اٹھا کر جاتے ہیں اور دو دو تین تین مالے چڑھنا۔ میری چھوٹی پوتی نواسی ہیں، وہ آ کر کہتی ہیں داد ابو اتنا بڑا بستہ نہیں اٹھایا جا رہا ہے، چڑھے نہیں جا رہا ہے۔ ہم نے دیکھا فورین کے اندر کہ اب لوگ فورین کی نقل کر رہے ہیں، فورین کی، ہاں کہ بھئی وہاں دیکھو یہ ہے یہ ہے، اس میں نقل کرو نا ایجوکیشن میں۔ اس ایجوکیشن کی نقل کیوں نہیں کرتے کہ بچے کے اوپر کچھ بکس نہیں ہے، جا رہا ہوا ہلتے ہوئے ہاتھ، وہ پیسے فیس بھریے، ناشتہ بھی وہاں مل رہا ہے اس کو، پانی کی بوتل بھی اس کی بینچ پہ مل رہی ہے اس کو، سب تیار ہے بالکل، اور وہ اسکرین کے اوپر وہ پڑھ کر آ رہا ہے۔ کبھی کچھ یاد کرنا ہوتا ہے تو اسکول والے ہی اس کو زیروکس کر کے وہ کاپی دیتے ہیں کہ یہ پیج لے جاؤ، آپ کو یاد کر کے لانا ہے۔ جائیے دنیا کے ملکوں میں دیکھو کیسا ایجوکیشن کو آسان بنایا، یہاں کتنا بوجھل ہمارے بچوں کے لیے۔ پھر ٹیوشن، اسکول والے ہوم ورک دے رہے ہیں، ٹیوشن والے ہوم ورک دے رہے ہیں، اب کیا رہے گا؟ کیا کھا کھا کر بڑا ہوا؟ پیزا اور گڑبڑ، برگر، عجیب کھانا ہے یہ بھی، چائنیز، پیزا، گڑبڑ، عجیب ہمارے بچے بھی کھا رہے ہو، کم وقتوں کو یہی اچھا بھی لگتا ہے۔ وہ سبزی، جھنگا، مچھی تو چھوڑ ہی دیا ان لوگوں نے، وہ اچھا بھی نہیں لگ رہا ان کو۔ جواری کی روٹی اور باجرے کی روٹی کو عذاب علیم سے کم نہیں سمجھتے ہوں گے یہ، وہ انڈا وغیرہ، ہاں اب کہاں سے آئے گا؟ دودھ ڈبے کا، تعلیم سرکار کی، ڈبے جیسے سرکاری ہی پیدا ہوں گے، سمجھ رہے میری بات؟ ڈبے جیسے سرکاری ہی پیدا ہو کر آئیں گے، لولے لنگڑے کمزور، ایسا رہا پولیو گرست ہے۔ 5 کلو کا وزن لے کر 1 کلومیٹر چلنے کے لیے کہہ دو، ارے گھر کے تیسرے پڑوس میں مسجد ہوتی ہے، چل ہمارے ہونڈے کو کی کہ وہ بھی وہاں لے کے، اب 2 منٹ کا راستہ ہے، اس کے ہونڈے کے بغیر تو چل نہیں سکتے۔ ایک بوڑھے کو دیکھو کہ بڑے میاں لکڑی پکڑ پکڑ کے وہ دور سے چلے آ رہے ہیں۔ آج ایک صاحب بتلا رہے تھے کہ ہمارے والد صاحب نابینا ہے، وہ نکلتے ہیں، اگر کوئی ہے تو ٹھیک، ورنہ بڑے میاں چلتے ہی، نابینا آدمی چل دیتا، بوڑھا 80 سال کا وہ چلتا ہے، اور میرا جوان بائک کے اوپر جا رہا ہے، اتنے کمزور، دبلے پتلے، یہ ان کی غذائیں، یہ ان کے کھانے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ذہنی طور پر بھی کمزور، اور اتنا اسکول، ٹیوشن، ہوم ورک کے پیچھے ٹائم، کھانا پینا ایک تو خراب اور غلط ان کا، اب یتیم مسکین ٹائم بچا کچا مرا کچا رہ گیا، اب بھیج رہے مدرسہ میں، اب بھیجا جا رہا ہے مدرسہ کے اندر۔ مدرسے والوں کو کمپرومائز کرنی پڑ رہی ہے ٹیوشن کو دیکھ کر، اسکول کو دیکھ کر، اسکول کے ایگزام کو دیکھ کر۔ کبھی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ مدرسے کا امتحان ہے لہذا آج اسکول کی چھٹی کرو، کبھی بھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا، کہ نہیں کریں گے ہم، حالانکہ اول درجے پر یہ ہے، اول درجے پر یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں وہ اسکول شروع کیجئے جہاں پر قرآن کریم کی بھی تعلیم ہو، دینی تعلیم بھی ہو، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی سنائی جائے، اور ہائر ایجوکیشن بھی دیا جائے۔
ہمارا پیسہ شادیوں میں بہت برباد ہو رہا ہے، ہمارا پیسہ اپنے فنکشن میں اور اپنے پروگراموں میں بہت برباد ہو رہا ہے۔ خدا را اپنے پیسوں کو بچاؤ۔ اگر اپنے بچوں کا بھوشیہ بچانا ہے، آؤ بہترین اسلامی ماحول میں اسکولیں قائم کرو۔ یونیورسٹیوں کی ضرورت ہے ہمیں، اور ہم اپنے بچوں سے کہیں گے بچوں پڑھو، آگے بڑھو، تمہاری ہمیں ضرورت ہے، تم کریم ہیں، لیکن یاد رکھو 2-4 درجے پڑھ لیے تو اپنے آپ کو جینٹل مین مت سمجھنا۔ یونیورسٹی کا دروازہ دیکھ لو تو قرآن پر اعتراض مت کرنا، حدیث رسول پر اعتراض مت کرنا، اسلامک لائف کے اوپر کوئی اعتراض مت کرنا۔ یاد رکھو جس دن سوالات آ گئے تمہارے ایمان کی بربادی ہو جائے گی۔ بہت ضروری ہے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو۔ یہ ٹیوشن کی بیماری نکالو دین کے معاملے میں، قرآن کی تعلیم کے معاملے میں جو ٹیوشن ہے مولویوں کو خراب لگے گا، لیکن نہیں، ہم تو کہیں گے ٹیوشن نہیں ہونا چاہیے بلکہ مدرسہ میں بلا کے پڑھائیے تاکہ خربوزے کو دیکھ کر رنگ پکڑے۔ یہاں جو ہوتا ہے سب کے ساتھ مل کر ہل کر جو قرآن یاد کیا جاتا ہے، کلمے یاد کیے جاتے ہیں، اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ اور بھیجو اپنی اولاد کو 2-2.5 گھنٹے کے لیے، پھر یہ قرآن کریم کیسی زندگی کے رخ کو بدلے گا وہ آپ دیکھتے رہیے۔ حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے بیانات کے اندر ایک واقعہ بیان کیا علامہ ابن رجب حنبلی کے حوالے سے، کہ ایک مرتبہ ایک نوجوان سفر میں نکلا۔ اب موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ فوراً بلوٹوتھ کان میں لگا دے، گاڑی میں بیٹھ کر گانے سنتے رہے، لہذا لائیو گانے والیوں کو اپنے ساتھ سفر میں لے جاتے تھے اور ان سے گانے سنتے تھے۔ لہذا ایک نوجوان شراب کے نشے میں، شراب کباب شباب سب موجود ہے، ایک خاتون کو لے لی مغنیہ جو گانے والی تھی، اور جیسے ہی جہاز چل پڑا اس نے گانے والی سے کہا شروع کر۔ اس نے گانا شروع کیا تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی مستی میں مست ہے، گانے والی کا کوئی اثر اس پر نہیں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو شرابی ہے اس کو بہت غصہ آ رہا ہے کہ اتنا اچھا گانے والی ہے اور اتنا اچھا گا رہی ہے اور یہ کمبخت بالکل سنتا بھی نہیں ہے۔ تو اس نے جھنجھوڑ کر کہا کہ بھائی کچھ سمجھ پڑتی ہے کہ نہیں تجھے؟ اتنا اچھا گانا ہے، تجھے انٹرسٹ نہیں ہے، تجھے مزہ نہیں آتا کیا؟ اس سے اچھا کچھ تو سنتا ہے یا گاتا ہے، اس کی قدر نہیں ہے تجھے؟ اس نے کہا میرے پاس اس سے اچھی چیز ہے، کہا سناؤ مجھے۔ اس نوجوان نے قرآن کریم کا حافظ اور قاری تھا، ایک آیت پاک پڑھی، اس کی دل کی دنیا ہل گئی۔ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ یہ آیت پڑھی قاری صاحب کے انداز میں، قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ، سن لو، کہہ دو اعلان کر کے کہ دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے، نہ کے برابر ہے۔ آخرت ان لوگوں کو ملنے والی ہے جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کی عظمت کا خیال کرنے والے ہیں۔ وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اللہ ایک رائی کے دانے یا ذرے کے برابر یا ذرہ برابر بھی اللہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ اب نوجوان کی شراب کی بوتل چھوٹ گئی، اس نے کہا یار اور کچھ سناؤ، اور بھی کچھ ہے؟ پھر اس نے سنا دیا فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ ہلچل مچا دی اس آیت نے تو، جس کو چاہے وہ ایمان لائے اور جس کو چاہے وہ کفر کرے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آخرت کے لیے زنجیریں جہنم کی تیار کر رکھی ہے، ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے۔ نوجوان کی چیخیں نکل گئی، بوتل گر گئی، دھننے لگا کہ یار کچھ اور بھی تو سنا دو۔ پھر اس نے پڑھی یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔
یہ آیت سنا دی۔ میرے بندوں کو کہہ دو جو حد سے آگے نکل گئے، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آ جاؤ، آج بھی آ جاؤ، شام کا بھٹکا ہوا صبح کو واپس آ جائے، کھویا ہوا نہیں کہتے، آ جاؤ، واپس آ جاؤ، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنا پڑھنا تھا، وہ سامنے بیٹھے ہوئے نوجوان شرابی نے چیخ لگائی اور اپنی جان دی۔ ایسے ہی حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کے قاتل، جنہوں نے قتل کیا تھا، کلیجہ چیر، پیٹ چیر کے کلیجہ نکالا تھا، وہ وحشی کو دعوت دی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایمان کی، اور آیت کہا کہ کون سی آیت سے تم مجھے کہتے ہو، کس بات کی وجہ سے کہتے ہو کہ میں ایمان لے آؤں؟ تو یہ آیت سنائی، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، ایمان لے آئے اور عمل صالح کیے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے، اللہ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وحشی کہنے لگے کہ مجھے کون سے منہ سے ایمان کی دعوت دیتے ہو؟ اس میں شرطوں تو دیکھو کتنی کڑی شرطیں لگائی گئی ہے، توبہ بھی کرنا ہے، ایمان بھی لانا ہے، نیک عمل کریں گے تب اللہ معاف کریں گے۔ اور تم نے قرآن کی وہ آیت ہی نہیں سنی کہ جس نے زنا کیا، گناہ کا کام کیا، یلقا اثاما، اللہ جہنم کے گھڑے میں ڈال دیں گے، اور دنیا کا کون سا گناہ ہے جو میں نے نہیں کیا؟ میں نے کفر بھی کیا، میں نے زنا بھی کیا، میں نے چوری بھی کی، میں سب کچھ کر چکا ہوں۔ کوئی دوسری آیت ہو تو سنا۔ پھر آیت پاک نازل ہوئی، کہلا بھیجا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، شرک اور کفر کے سوا جس کو چاہے گا اس کو معاف کر دے گا۔ وحشی کہنے لگے ابھی بھی بات واضح نہیں ہوئی ہے، اللہ چاہے گا تو، اور نہیں چاہا تو میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ اور کچھ ہو تو سناؤ۔ پھر تیسری آیت سنائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ سب سے امید والی آیت، میرے بندوں سے کہہ دو جو حد سے آگے بڑھ گئے گناہوں کے باب میں، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اللہ بڑے بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ وحشی کہنے لگے ہاں اب مجھے امید نظر آئی کہ میں بچ جاؤں گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا۔ لہذا اسی وقت حضرت وحشی جو پہلے بے ایمان تھے اب رضی اللہ تعالی عنہ بن گئے۔ یہ قرآن کی آیات کا کرشمہ ہے۔ یہ آیات اور یہ واقعات سنانے کا مقصود ہی یہی ہے، میرے بھائیو آؤ قرآن کریم کے پاس آؤ، آج ذرا اپنا محاسبہ کر کے اٹھیے، ہم روزانہ کتنا قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں؟ ہر آدمی اپنے آپ کو پوچھو، قرآن کریم کتنے سال میں نازل ہوا؟ 23 سال میں۔ کتنے سال لگے نازل ہونے کو؟ 23 سال۔ کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی، کیا کیا حالات نہیں آئے، آج تک قرآن کریم سلامت اور موجود ہے۔ مسلمانوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، گھروں میں پڑھا ہے، جب کسی کا انتقال ہوگا تو ایصال ثواب کے لیے پڑھوا لیں گے، دکان اور آفس کی اوپننگ کرنا ہوگا تو ختم پڑھوا لیں گے، وہ بھی گھر والے نہیں پڑھیں گے، وہ تو باہر پہرا دیں گے۔ آپ کے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا؟ ہاں، میت کا بھی ختم ہو تو گھر والے باہر پہرا دیتے ہیں، اور باہر والوں سے امید، اور اگر نہ آوے تو منہ بھی بڑا کر لیتے ہیں، اتنے سب ناراض ہو جاتے ہیں۔
تو یہ قرآن کریم جو ہے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، ہم نے بھی چھوڑ رکھا ہے، غیروں نے تو اس پر اعتراض کیے، لیکن بتاؤ قرآن کریم دب گیا، آواز دب گئی، کتنے حفاظ پیدا ہو گئے۔ ایک زمانہ تک کہ تراویح کے لیے ڈھونڈنا پڑتا تھا، آج یہ وہ حال ہے کہ حافظ کو ڈھونڈنی پڑتی ہے کہ مسجد میں جگہ ہے۔ ہم نے یو کے میں دیکھا، وہاں عجیب حال، 80 سال پہلے ہمارے یہاں کے لوگ وہاں پر گئے، وہ انگریز جو اس ملک میں آیا تھا اور آ کر قرآن کو مٹانے اور اسلام کو مٹانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن مدرساؤں میں رہے یہ ملا انگریز کے مقابلے پہ ڈٹ گئے اور اپنے آپ کی جان کی بازی لگا دی۔ دہلی سے لے کر کے پانی پت تک کا کوئی درخت خالی نہیں جس پر ان کی گردنوں کو لٹکایا نہیں گیا۔ ہمارے علماء اکابرین مسلمان ایک لمبی فہرست ہے، وہ ابھی بیان کرنا نہیں، انہوں نے الحمدللہ مدارس قائم کر کے قرآن کریم کو بچایا۔ یہ آواز اس ملک تک پہنچی اور وہ ملک والے جو یہاں پر قرآن کریم کو ختم کرنے آئے تھے، آج اس ملک میں جا کر دیکھو حال کیا۔ کوئی مسجد ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر 5 سے کم لوگ تراویح سناتے ہو۔ ایسی مسجد بھی دیکھی جہاں پر 10 حفاظ تراویح پڑھا رہے، 2 رکعت سے 2 رکعت۔ اوپر مدرسہ چلتا ہے، تقریباً 10 سے 15 کلاسز، ہر کلاس میں 5 7 6 8 بندے تراویح سنا رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگوں کا حال یہ کہ کوئی اپنے گھر میں پڑھ رہا ہے، کوئی کہاں پڑھ رہا ہے، اپنے آفس میں پڑھ رہا ہے، کوئی 3 پارے سے، کوئی 10 پارے سے، کوئی 5 پارے سے۔ تو قرآن کا گلا جتنا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، قرآن اوپر نکل آیا اتنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن کریم نازل ہوتا تھا تو کیا کہتے تھے؟ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، مت سنو اس قرآن کو، تالیاں بجاؤ، سیٹیاں بجاؤ، شور کرو تاکہ قرآن کی آواز دب جائے، ختم ہو جائے۔ لیکن اس دن سے لے کر آج تک گواہ ہے ماحول، زمانہ، اتہاس، بھگوڑ، جغرافیہ سب گواہ ہے کہ جتنا آواز دبانے کی کوشش کی گئی اتنا ہی قرآن کریم اوپر اٹھا ہے۔ اور الحمدللہ یہ قرآن جب تک باقی ہے، قرآن کے پڑھنے والے جب تک باقی ہے، دنیا باقی رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، جب تک کوئی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی۔ جب کوئی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، شرار خلق، بدترین مخلوق باقی رہ جائے گی تو اللہ قیامت قائم کر دیں گے۔ ایک حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ بھئی یہ طالب علم جو پڑھنے والے ہیں نا، ان کے لیے دریا کی مچھلی دعائیں کرتی ہے، چھوٹی چھوٹی چونٹی ان کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ تو ہمارے استاد ابرار احمد صاحب دلیوی نور اللہ مرقدہ بڑی عجیب بات فرماتے کہ یہ جو مچھلیاں اور چیونٹی یہ جو دعائیں کرتے ہیں، کیوں کرتے پتہ ہے؟ اس لیے کہ ان کو تو یہ معلوم ہے جب تک یہ قرآن کریم پڑھنے والے موجود ہے ہماری دنیا سلامت رہے گی۔ یہ پڑھنے والے نہیں رہیں گے اس دن ہم بھی برباد ہو جائیں گے۔ تو وہ اپنی بقا اور اپنے بچاؤ کے لیے وہ ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ اور ایک بات فرماتے تھے کہ یہ حافظ قرآن، یہ علماء، یہ ناظرہ پڑھنے والے مکتبوں میں بچے، یہ جو ہے نا اتنے مبارک لوگ ہیں کہ حرام مخلوق بھی دعا کرتی ہے اور حلال بھی ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ چیونٹی حرام اور مچھلی حلال کا حلال اور حرام ساری مخلوق ان کے لیے دعا کرتی ہے۔ سب سے چھوٹی مخلوق چیونٹی اور سب سے بڑی مخلوق مچھلی۔ ارے ویراول والوں، مچھلی والوں ہے نا، جانتے ہو نا، ہاں ہاتھی سے بھی بڑی، اونٹ سے بھی بڑی، امبر وغیرہ جو آتی ہے۔ ابھی درمیان میں 2-1 سال پہلے کسی کالے افریقائی ممالک کے اندر کوئی مچھلی نکل کر آئی تھی، ہم نے دیکھا کہ عجیب ہے، لوگ اس کے اوپر چڑھ چڑھ کے خاندان کے خاندان آتا ہے، گوشت کاٹ کے لے جا رہے۔ تو سب سے بڑی مخلوق مچھلی ہے۔
بڑی سے بڑی مخلوق اس قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے دعا، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق قرآن کریم کے پڑھنے والے کے لیے دعائیں کرے گی۔ اب بتلائیے دنیا کی مخلوق دعائیں کرے گی تو کیا کوئی آپ کو اجاڑ سکتا ہے؟ کوئی آپ کو ویران کر سکتا ہے؟ کوئی آپ کو برباد کر سکتا ہے؟ اللہ کے واسطے قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالو، اپنی اولاد کو سب سے پہلے قرآن کریم کی تلاوت کراؤ۔ اچھی مائیں وہ ہیں، اچھے باپ وہ ہیں، اپنے بچوں کو ناشتہ نہ دے اس وقت تک جب تک گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہ کر لی جائے، چاہے ایک صفحہ ہی اندر دیکھ کر قرآن کریم پڑھ لو۔ جب قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے شیطان گھر چھوڑ کر بھاگتا ہے دور تک۔ ایک آیت الکرسی پڑھ لو، خود شیطان نے کہا میں اس گھر میں نہیں جاتا۔ معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس وہ پڑھ لو تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ جادو، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جادو اور سحر کر دیا گیا تھا، کون سی دو صورتیں نازل ہوئی؟ یہی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھی 11 آیتیں اور آپ پر کیا وہ جادو کا اثر ختم ہو گیا۔ جنات ہو کے جادو ہو کے شیطان ہو، سب کو بھگانے کے لیے بہترین چیز یہی قرآن کریم ہے۔ سورہ فاتحہ موت کے سوا تمام بیماریوں سے شفا ہے۔ میرے پاس تو کوئی آتا ہے کہ مولانا حالت ایسی ہے، میں سمجھ جاتا ہوں کہ یہ کوئی آیا ہے کیا لینے کے لیے، 2 دبانے کے، 3 چپکانے کے، 5 لٹکانے کے، سمجھ گئے نا، 4 نہانے کے، میں سمجھ جاتا ہوں یہ لینے آیا ہے۔ اگر یہ دے دوں گا بہت خوش، میرا بھی جیب گرم کر دے گا، لیکن میں بتلا دیتا ہوں کہ بھائی ہر نماز کے بعد 4 قل پڑھ لیا کرو، ایک مرتبہ، بات بھی نہیں کرنی ہے، پہلے یہ پڑھ ہر نماز کے بعد، فرض نماز کے بعد۔ دھیرے سے پوچھتا مولانا اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ ہاں، اگر بادل ناخواستہ پڑھ بھی لیا تو تیسرے دن آئیں گے، مولانا کیا کروں، فریش ہو گئے اب چھوڑ دوں؟ تھا ہی نہیں کوئی بیماری، آئی کہاں سے؟ یہ تو ذہنی طور پر مریض ہو گیا تھا کمبا۔ تو یہ سارے دندے جو ہیں نا، آپ ذہنی طور پر پریشان ہوئے، ان حالات سے بچنا ہے۔ اپنے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت آواز کے ساتھ، بچہ قرآن کریم کو پڑھے، زور کی آواز کے ساتھ قرآن کریم پڑھو، اچھے سے اچھا شیطان دفع اور رفع ہو جائے گا۔ ابھی یہ پڑھنا نہیں ہے ہم لوگوں کو، اور پھر یہ کہ بھائی بہت بڑے مولانا ہے، ہرے رنگ کی پگڑی باندھی ہے، کچھ دے دیں گے، ارے کم وقت مجھے بھی لے جا کے دبا دو کہیں لے جا کر، تو بھی شیطان نہیں بھاگنا ہے، بھاگے گا اسی وقت جب قرآن کریم پڑھا جائے گا۔ خود شیطان کہتا ہے، شیطان نے کہا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سرکاری اناج کی گوڈاؤن پر ابو ہریرہ کو نگراں بنایا تھا، کہا دیکھو کوئی آوے نہیں، آیا رات کو شیطان انسانی شکل میں، پکڑ لیا تو کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ دو۔ ابو ہریرہ کو ترس آ گیا، اللہ کے نبی نے صبح میں پوچھا ابو ہریرہ کیا ہوا، کوئی آیا تھا؟ کہا ایک آیا تھا، کہا بہت جھٹا ہے، واپس آئے گا، کہا نہیں وعدہ کر کے گیا ہے، کہا آئے گا۔ 2-3 دن تک ایسا ہی چکمہ دیتا رہا، تیسرے دن تو پکڑ لیا ابو ہریرہ نے۔ ہاں وہ ابو ہریرہ دیکھو بہت بڑے باپو ہے، بہت بڑے باپو، پکڑ لیا اس کو، اب جائے گا کہاں؟ میری طرح نہیں کہ 2 کاغذ پہ لکھوں پھر ماچس کو جلاؤں اور پھر ادھر سے گول راؤنڈ کر کے بیٹھ جاؤ، ہاں اب بول کہاں سے آیا؟ نہیں کچھ پڑھنا نہیں پڑا، پکڑ لیا سیدنا ابو ہریرہ نے، بول ہے کون تو بتا؟ ہاں کہا میں شیطان ہوں، ابلیس ہوں۔ ایک کام کی بات بتا دیتا ہوں، یہ کہ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جائے گی میں اس گھر میں نہیں آتا، میں وہاں سے بھاگ جایا کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جا کر اطلاع دی، آقا نے فرمایا کہنے والا ہے بڑا جھٹا لیکن بات سچی کہہ گیا۔ اب کیا سند اور کوئی چاہیے آپ کو؟ اور کوئی سند چاہیے؟ جس کو دیکھو میں دیکھ رہا ہوں کہ پریشان حال، باہر کا کر دیا، اندر کا کر دیا، یہ کیا اندر بار کرتے ہو؟ آؤ قرآن کریم کو پڑھو، اس کی تلاوت کی عادت ڈالو،
نمازوں کے بعد معوذتین پڑھو. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ دعائیں پڑھتے تھے. ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا کہ اگر میں یہ دعا نہیں پڑھتا، کون سی دعا؟ دعا انس، بسم اللہ علی نفسی و دینی. کہا کہ اگر نہ پڑھتا تو یہ کفار مجھے مارے جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے. آقا فرما رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کتنا پڑھتے تھے رات کو سوتے وقت. میں اور آپ کچھ پڑھتے ہیں؟ کیا پڑھتے ہیں بھائی؟ وہ نہیں، موبائل کی سیریل دیکھ رہے ہیں، الٹے سیدھے کام دیکھ رہے ہیں، کانوں میں وہ لگا ہوا اور سو جاتے ہیں. میں حیران ہوں سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت جو آپ پڑھنے اس کو دیکھ کر. حافظ و علماء سبحہ سے جتنی سورت شروع ہوتی ہے، سبحہ، سبحان، یسبحو، یہ سب صورتیں اللہ کے نبی پڑھ کر سوتے تھے. حامیم سے جتنی صورتیں شروع ہوتی ہے سب رات کو پڑھ کر سوتے تھے. اللہ اکبر. اور اس کے علاوہ میں نے اندازہ لگایا 4.5 سے 5 پارے روزانہ اللہ کے نبی پڑھ کر سوتے ہیں. روزانہ دعائیں پڑھ کر سوتے ہیں. وہ نبی معصوم ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی. وہ اتنا قرآن کریم پڑھ کر سوتا ہے. میں اور آپ الٹا سیدھا دیکھ کر، الٹا سیدھا کھا کر، الٹی زندگی گزار کر ہم سوئیں اور ڈر جائیں اور ہمارے بچے روئیں اور ہم پریشان. اور اب میرے جیسے کو بلا لیا. میرے بھائیوں توبہ کر کے اٹھو، روزانہ قرآن کریم پڑھیں گے. آج میں نے عورتوں میں بھی بیان میں یہ بات کہی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کا سفر کیا اونٹ پہ بیٹھ کر. 16 دن میں سفر مکمل ہوا. 16 دن میں اونٹ پر بیٹھ کر 16 قرآن ختم کیے. ہم 16 آیتیں پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. آؤ اس قرآن کے پاس، بالکل سیدھا راستہ دکھلاتا ہے. گھر کا ماحول بنائیے. جب تک قرآن کریم نہ پڑھے ہمارے گھر میں چائے ناشتہ نہیں ہوگا. اپنی اولاد کو یہ بتائیے، یہ ایمان کو بچائے گا. ہماری بیٹیاں جو مرتد ہو کر جا رہی ہے ان کو بھی قرآن کریم دے دو. پہلے کے لوگ تو اچھے تھے کہ شادیوں میں جہیز میں کیا دیا کرتے تھے؟ کم از کم قرآن کریم تو دیتے تھے. اب تو کوئی وہ بھی دینے کو تیار نہیں. اگر بیٹی لے کر نہ جائے تو سسرال والے بھی نہیں پوچھیں گے کہ قرآن کیوں نہیں لائی، بلکہ وہ کہتے ہیں اچھا نہیں لائی تو پہلے سے اپنے گھر میں اتنے پڑھیں جو دھول کھا رہے. یہ تو ہمارا سلوک ہے قرآن کریم کے ساتھ. رمضان المبارک آ رہے ہیں، ابھی سے پڑھنا شروع کر دو. اتنا کم از کم روزانہ عادت ڈال دو کہ روزانہ 1 سپارہ تو ہم پڑھ لیں. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ رمضان میں روزانہ کم از کم 3 سپارے ہو. اتنی تو عادت ڈال دو. لیکن پھر وہی آخری بات کہہ دوں کہ قرآن کی تلاوت میں دل کیوں نہیں لگتا؟ کل بھی بتلایا تھا، آج پھر پکا کر کے جاؤ. اگر بد نظری ہوگی، یہ نظریں غلط جگہ پر پڑے گی، چاہے وہ اسکرین پر ہو، چاہے وہ اسٹریٹس میں ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا کے پیجز اور صفحات پر ہو. غلط تصویروں کو، ننگی تصویروں کو دیکھو گے اور اس پر نظر پڑے گی، اللہ قرآن کی تلاوت کا ذوق کھینچ لیں گے. قرآن کی تلاوت کا مزہ ان بوڑھوں سے پوچھو جو بیٹھ جاتے ہیں اور پڑھتے رہتے ہیں. کیا مل رہا ہے؟ کہا تمہیں یہ ہے کہ کیا نہیں مل رہا وہ پوچھو ہمیں. دل کا سکون ہے قرآن کریم میں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نبی پانی دے دو. کیا وہ کس کو شان بال سنو؟ ہمارے محمد بھائی کو بلاؤ. اور ایمان کی ایک حلاوت پیدا ہوئی. اس طرح مذکورات کے اندر دین کا لانا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے تمام حضرات سے معتبرانہ درخواست کرتے ہیں کہ اپنی مذکورات کو ماں بہنوں کو ساجد بھائی کے مکان کے اوپر بھی پہنچانے کی پوری کوشش کریں. اور کل حضرت کا بیان کوڑی نال میں عشاء کی نماز کے بعد نئی مسجد کے اندر رکھا گیا ہے. وہاں بھی اگر
کوشش ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ الطاف بھائی اورینٹ والے اور علی بھائی اورینٹ والے ان کے حضرت کے ایک ساتھی ہے یہاں مسجد کے مؤذن صاحب، ہماری سابقی مسجد کے مؤذن صاحب کئی سالوں سے اسی مسجد کے اندر مؤذن کر رہے ہیں اور خدمت انجام دے رہے ہیں. تو حضرت کے ساتھی بھی ہوتے ہیں اور مسجد کے، اور تقریباً 20 سال کے بعد حضرت کی ان سے ملاقات ہوئی ہے. الطاف بھائی اور علی بھائی نے سوچا کہ مؤذن صاحب کا کچھ استقبال کیا جائے، تو ان کے لیے چادر وغیرہ لائی گئی ہے. میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ آئے حضرت کے ہاتھ سے. یہ ہمارے بہت پرانے ساتھی ہے. سورت کے اندر ایک مسجد میں ہم امامت کرتے تھے یا اذان دیتے تھے. الحمدللہ 10 سال تک ہماری جوڑی بہت اچھے سے رہی. اللہ کا اتنا احسان ہے کہ اس زمانے میں کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم کو بھی امام اور مؤذن چاہیے، تمہارے جیسی جوڑی دلا دو. میں کہتا تھا کہ اللہ پاک نے ہم کو تو اسپیشل بنا کے اتارا ہے. الحمدللہ بہت ہی خادم آدمی رہا اور پتہ چلا کہ یہاں بھی ایک ہی مسجد کے اندر رہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور قوت عطا فرمائے. بہت کام کیے ہیں. اللہ ان کی اولاد کو، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اللہ ان کو جزائے خیر دے. ہمارے الطاف بھائی نے کہا ان کو شال اڑا کر استقبال کیا جائے ان کا. بھائی آ جاؤ محمد بھائی، ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مبارک فرمائے، مبارک فرمائے، ماشاءاللہ. ہاں شریف بھائی. بھائی ابھی ملاقات کا جو سبب بنے، ہمارے ایک شاگرد ہیں یہاں پر مولانا توصیف صاحب. پچھلے سال بھی ان کے نکاح میں اسی مسجد میں جمعہ میں حاضری ہوئی تھی. پچھلے سال سے ہی پیچھے پڑ گئے تھے کہ تجھے آنا ہے 2-3 دن کے لیے، اور پہلے تو کہا بیان بھی کر لیجیے اور تمہیں گھمائیں گے ویراول اور مانگرول ادھر ادھر. لیکن 3 دن میں تو الحمدللہ میرا پورا جوس نکال لیا ہے انہوں نے. رات کو مردوں میں، دن میں عورتوں میں، کہ میں گردن ہی نہیں اٹھا سکوں کہ اب وہاں لے جا کہ یہاں لے جا. لیکن اللہ جزائے خیر دے ان کو بھی کہ آپ لوگ، یہی ہمارا گارڈن ہے، یہی ہمارے لیے گھومنے کی جگہ ہے. کون سی چیز ہے جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہے؟ اس سے اچھے باغات کہیں نہیں، اس سے اچھے جانور کوئی نہیں دکھا سکتا جو قرآن کریم دکھا رہا ہے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے الطاف بھائی کو. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو اللہ نے ایک عجیب لو لگا دی ہے مسجد کی طرف. ان کے مرحوم بھائی شریف بھائی جو تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے. انہی کا ورثہ ان کو بھی ملا ہے، اور اسی طریقے سے اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرمائے. اور ویراول والے آپ کی تو ایک تاریخ ہے. آپ کے یہاں کے لوگوں نے دوسرے ملکوں میں رہ کر اپنے اس وطن کی، بلکہ یہی نہیں بلکہ پورے ملک کے اندر مساجد اور مدارس کی خدمتیں کی ہے. اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی شان سے ایسے لوگوں کو بہترین بدلہ نصیب فرمائے. وہ ہمارے محسنین جو جا چکے ہیں، مجھے اس وقت خاص نام یاد آ رہا ہے، ویراول کی ایک عظیم شخصیت جناب عبداللطیف مکلائی والے. میں واقف ان سے ذاتی طور پر. عجیب شخص تھا، اللہ کا بندہ. عجیب درد اور عجیب فکر ہوتی تھی. مسجد مدارس کی بھی فکر ہوتی تھی. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں کو ان کے طرز پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے لوگ جا چکے ہیں ان کی جو جو خوبیاں ہیں اللہ وہ ہم کو نصیب فرمائے. میں سبھی مرحومین کے لیے، میں جن کو جانتا ہوں نہیں جانتا، سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کی مغفرت فرمائے، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. درود شریف پڑھ لے، دعائیں کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک
اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم ارزقنا تلاوة القرآن آناء الليل وآناء النهار اللهم ذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا منه ما جهلنا اللهم ادخلنا الجنة بالقرآن اللهم نجنا من النار بالقرآن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے گناہوں سے ان گناہوں کو نیکیوں سے مبدل فرما، مولا ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما، ہمیں دین پر شریعت پر استقامت اور جماؤ نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرما، اللہ قرآن کی تلاوت سے ہمیں محروم نہ فرما، اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تعلیم اور قرآن کی تلاوت کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ قرآن والی زندگی نصیب فرما دیجئے، قرآن کے احکام پر چلنا نصیب فرما دیجئے، قرآن کریم جب پڑھا جا رہا ہو اے اللہ ہمیں دھیان سے کان لگا کر سننے کی توفیق عطا فرما دیجئے، ہم کو قرآن کریم سے محبت نصیب فرمائیے، دل بستگی اور وابستگی نصیب فرمائیے، اے اللہ اس حال میں بلانا کہ تیرا کلام پڑھتے ہوں، تلاوت کرتے ہوں اور تیرا بلاوا آئے، اے اللہ قرآن کریم پڑھتے پڑھتے بلانا، تیرا نام لیتے لیتے بلانا، اے اللہ قرآن کریم سے کبھی محروم نہ فرما، قرآن کریم سے کبھی محروم نہ فرما، خاص کر ہمارے وہ حفاظ جو حافظ ہوئے ہیں اے اللہ اگر بھلا دیے گئے ہیں تو مرنے سے پہلے ہمیں ایک ایک حرف پکا یاد کرا دیجئے، اے اللہ ہمارے جوانوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو قرآن کریم یاد کرنے اور پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے گھروں میں قرآن کریم کی تلاوت کو زندہ فرما دیجئے، اے اللہ ایجوکیشن کی لائن سے بھی اے اللہ ہمارا بول بالا فرما، ہمیں ترقیات سے نواز دے، ہمارے ایمان اور اعمال کی، جان مال کی، عزت آبرو کی پوری حفاظت فرما، اے اللہ جو لوگ ہمارے مل بیٹھنے کا سبب اور ذریعہ بنے اے اللہ تو ان کی محنتوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی نسلوں میں علماء پیدا فرما، قرہ پیدا فرما، اے اللہ یہ جتنے سننے والے آئے ہیں اے اللہ ہم سب بولنے سننے سب کی نسلوں میں عالم پیدا فرما، قرآن کے قاری پیدا فرما، قرآن کے بڑے علماء پیدا فرما، حفاظ پیدا فرما، بیماروں کو شفائے کامل عاجلہ دائمہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، قرض داروں کے قرضے کی ادائیگی کا انتظام فرما، اے اللہ جس طریقے سے قرآن کریم نے اس زمانے کے لوگوں کے جھگڑوں کو دور کیا تھا، نا اتفاقیوں کو دور کیا تھا، محبتیں نصیب فرمائی تھی، اے اللہ ہمارے گھروں میں بھی قرآن کی برکت سے جھگڑوں کو دور فرما کر اتفاق اور اتحاد نصیب فرما، اے اللہ ہمیں مکاتب اور مدارس سے محبت نصیب فرما، ہمارے مال اور دولت کو مکاتب کی آبیاری کے لیے، مکاتب کی آبادی کے لیے قبول فرما لیجئے، اے اللہ اسی قرآن کی تعلیم نے اس ملک کو بچایا تھا، پھر سے ایک بار ہمارا ملک عجیب کگار پر کھڑا ہوا ہے، اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما، اس ملک کی مدد فرما، اس ملک کی نصرت فرما، اس ملک میں رہنے والوں کو آپس میں انسانیت نصیب فرما، شرافتیں سے نصیب فرما، ایک دوسرے کی عزت کرنا اور قدردانی سکھلا، پروردگار عالم اس ملک کو ٹوٹنے سے محفوظ فرما، حفاظت فرما،
اللہ ہمیں بھی انسانیت نصیب فرما، شرافت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں صحیح سمجھ نصیب فرما، گناہوں سے حفاظت فرما، اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر مانگی سب عطا فرما، جتنی چیزوں سے پناہ مانگی اس سے پناہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے حبیب پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل سے قبول فرما، جزا اللہ عنا نبینا محمد ما ہوا لو۔ اے اللہ ہم سب کی طرف سے، ہمارے ماں باپ، ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے، پورے خاندان کے ایک ایک فرد کے نام سے ہمارے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کم از کم ایک مرتبہ اپنی شایان شان ہمارے نام سے صلاۃ و سلام پہنچا دیجئے۔ اے اللہ آپ کی آمین کے ساتھ ہماری آمین کو قبول فرما لیجئے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب